بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں جنگیں ہوتی، غزوہ احد میں پانی پلا رہی۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ میں نے ام سلیم، ان کی والدہ حضرت انس کی، ان کو اور میں نے عائشہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے پائنچے چڑھائے ہوئے تھے اور اپنی کمر کے اوپر پانی کے مشکیزیں لادے ہوئے تھے۔ زخمیوں کو پانی پلاتی، واپس جاتی، پھر واپس، پھر ان کو پانی پلا کے پھر پانی لے کر آتی اور ان کی خدمت کرتی۔ غزوہ خندق میں شامل ہوئیں، غزوہ بنی مستلق میں بھی شامل ہوئیں، اور غزوہ بنی مستلق میں وہی واقعہ پیش آ گیا جو حضرت عائشہ کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہوا کیا کہ جو تھا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی۔ اس نے دیکھا کہ میری تمام سازشوں کے باوجود اسلام پھل پھول رہا ہے، تو اس نے ایک ایسے اینگل سے، ایسے زاویے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا جو اس کے خیال میں بڑا کارگر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پر یہ تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ وہ بد کرداری میں مبتلا ہو گئی۔ میں اس واقعے کو بیان نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرا ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ ساروں کو اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے۔ بہرحال جی، یہ معاملہ جو تھا یہ مدینے کے زندگی میں اس نے ہلچل مچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کیونکہ آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہیں، اور یہی اسلام کی دو اہم شخصیت ہیں۔ اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں، سب سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں ملازموں سے مشورہ کرتے ہیں حضرت عائشہ کے کردار کے بارے میں، اور حضرت عائشہ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی بھولی۔ اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں 13 یا 14 سال کی عمر میں انسان کیا سوچتا ہے۔ بس حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی بات ضرور تھی کہ میں وہاں سے آنے کے بعد بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پہلے بیمار ہوتی تھی، جو آپ کا رویہ تب ہوتا تھا آپ کا ویسا رویہ نہ تھا، اور یہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول میرے سے تھوڑے سے بے پرواہی کر رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے کیا کیا، میں نے آپ سے اجازت مانگی اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنی بیماری میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے وہ اپنے والدین کے گھر میں آ گئیں۔ والدین کے جب گھر میں آئیں تو وہاں پہ ام مصطح کی والدہ سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ پہ تو تہمت لگ چکی اور مصطح اس تہمت میں شریک۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب سنا تو میری تو جان ہی نکل، کہتی ہیں میں اس کے بعد 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیثیں ساری صحیح ہیں، ان میں موجود ہے، بخاری اور مسلم۔ کہتی ہیں نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی، کہتی ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا اس غم کے ساتھ، اور ساتھ ماں باپ بھی رو رہے ہیں۔ کہتی ہیں انصار کی عورتیں آتی وہ بھی میرے ساتھ آ کے رونے لگ جاتی، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا غم جو ہے یہ مجھے ختم کر دے گا۔ حدیث کے لفظ ہے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ کہتی ہیں اس صورتحال میں اللہ کے رسول میرے پاس آئے، 37 دن گزر چکے تھے اس الزام کو لگے ہوئے، اور اللہ کی قدرت دیکھی وہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے دن وہی بھیج دیتے کہ تمہاری بیوی اس سارے معاملے میں پاک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آزمائش کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب آپ کو کچھ سجائی نہ دے رہا، 37 دن گزر جاتے وہی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول آتے ہیں اور حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جب انسان سے غلطی ہو جائے اور اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی اتنا دکھ لگا، کہتی ہیں میرے آنسو رک گئے، اب میری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں۔ دکھ کس بات کا کہ کیا اللہ کے رسول میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی۔ کہتی ہیں
کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ ایک غلط بات آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے جب کہ میں نے نہیں کیا تو آپ اسے مان لیں۔ تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں، فصبر جمیل، صبر ہی بڑا اچھا۔ اور یہ کہہ کے کہتی ہیں میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں نے آپ کو واقعہ مختصر بتایا ہے، حدیث میں صحیحین میں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو کہتی ہیں کہ میں یہ کہہ کے تو دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ بڑا دکھ لگا حضرت عائشہ کو، تو اتنی دیر میں وحی آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے مسکراتے ہوئے، وحی ختم ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے کہا عائشہ تمہاری اللہ نے برات نازل فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتار دی، قرآن مجید میں آیات اتارنی کہ حضرت عائشہ اس الزام سے بالکل پاک تھیں، اور وہ قرآن مجید کی آیات قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ میری برات قرآن میں نازل کرے گا۔ کہتی ہیں میرے دل میں یہ تو خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے گا اور وحی میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بتا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ میری برات قرآن میں نازل ہوئی اور وہ آیات قرآن قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات قرآن میں نازل کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف پہ تہمت لگتی ہے تو کون گواہی دیتا ہے؟ ان کے گھر کا ایک فرد۔ حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے، قرآن مجید میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے کہ یہ تو کہاں سے بیٹا اٹھا لائی ہے، تو کس نے گواہی دی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے، ان کے بیٹے نے۔ اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے تو گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ہے حضرت عائشہ کی شان۔ حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے تو بیٹا گواہی دیتا ہے۔ حضرت یوسف جو اللہ کے نبی ہیں ان پہ تہمت لگتی ہے تو ان کے گھر کا ایک فرد گواہی دیتا ہے، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے تو ان کی صدیقیت کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ، اللہ رب العزت۔ یہ حضرت عائشہ کی شان ہے کہ ان کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے، اور وہ گواہی قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی۔ یہ حضرت عائشہ کی شان ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا